بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہومیو ایرا۔ ہومیو ایرا کی جو گزشتہ ویڈیو تھی اس میں ہم نے ریڈیم کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کی، مختصراً جاننے کی کوشش کی۔ تو اس سیشن میں ہم اس کی جو ہومیوپیتھک ریمیڈیز کے حوالے سے جو اس کی علامات کا جو دائرہ اثر ہے، تو ہم آج اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو اس میں کیونکہ میری اپنی ذاتی پروونگ تو ہے نہیں ہے اس میڈیسن کے حوالے سے، تو میں یہاں پہ جو فارماکوپیا ہے یہ ہے انسائکلوپیڈیا آف ہومیوپیتھک ڈرگز، جو انڈین فارماکوپیا ہے اور وہ پاکستان میں مروج ہے۔ کیونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو کونسل ہے اس نے جو 1998 کے بعد فارماکوپیا پہ کوئی اتنا کام نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہم اس وقت اپنا فارماکوپیا رکھنے سے قاصر ہیں۔ اور ہماری جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ہے، جو ڈریپ ہے، اس نے بھی جو ہمارا فارماکوپیا تھا اس کو وہ تسلیم نہیں کیا، بلکہ اس کی جگہ پہ انہوں نے جو انڈین فارماکوپیا ہے اس کو پرائرٹی دی ہے۔ تو جو کچھ فارماکوپیا اس کے بارے میں کہتا ہے یا جو باقی ادر لٹریچر کہتا ہے، تو ہم اس پہ تھوڑا سا فوکس کریں گے، اور اس کے ساتھ جو انتہائی کلیدی اہمیت رکھتے ہیں یا جو اس کی کلیدی علامات ہیں، ہم آج ان کو دیکھیں گے۔ ویسے تو اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ اس کی ہم مینٹلی سمٹم ہیں، کان کی سمٹم ہیں، آنکھ کی سمٹم ہیں، معدے کی سمٹم ہیں، نظام تنفس سے جو ریلیٹیو ہے وہ سمٹم، تو ہم اس طرف نہیں جاتے۔ اس کی جو فارماکوپیا جس چیز کے لیے ریکمینڈ کرتا ہے، ہم اس پہ تھوڑا سا ایک نظر ثانی کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ اس کا جو حلقہ ہے وہ کس حد تک وسیع ہے، یا وہ کس حد تک وہ ہومیوپیتھک ریمیڈیز جو ہے نا وہ اثر کرتی ہے۔ تو فارماکوپیا سب سے پہلے جو کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اس کی جو پروونگ جب اس کی ہوئی، تو اس وقت جو گاؤٹ اور جوڑوں کا درد، یہ اس کی جو پہلی جو علامات تھی، یا جس کے لیے اس کو مفید پایا گیا، یا جو سمٹم پہلے آئیں، وہ تھی جوڑوں کے حوالے سے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جوڑوں کی بہت سی اقسام ہیں، اور ہر ایک اقسام کی پھر اپنی اپنی وجوہات ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ گاؤٹ کی بات کرتا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ گاؤٹ جو ہے وہ بنیادی طور پر اس پہ جو سوزش کا عنصر ہے، انفلامیشن کا، وہ اتنا انوالو نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا میکنزم کچھ اور ہے۔ اس کا میکنزم یہ ہے کہ جب بھی یورین میں یوریٹ جو ہے وہ پراپر طریقے سے خارج نہیں ہوتے، اور وہ جسم کے اندر ہی مختلف جگہوں پہ جہاں پہ جوڑ ہوتے ہیں، یا گردہ ہے یا مثانہ ہے، تو وہاں پہ وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے پھر جب انسانی خون میں اس کی مقدار بڑھ جائے یورک ایسڈ کی، تو پھر یہ علامات آتی ہیں۔ اور اس میں سب سے جو پہلا جو جگہ متاثر ہوتی ہے وہ انگوٹھا ہے، پاؤں کا انگوٹھا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایڑی بھی اس کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ پھر اگلے سٹیج میں اس کے جو چھوٹے جو جوڑ ہوتے ہیں وہ بھی درد کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ گاؤٹ اور جوڑوں کے دردوں پہ اس کا جو اثر ہے وہ سب سے پہلے دیکھا گیا ہے ریڈیم برومائڈ کا۔ تو یہ ریڈیم برومائڈ جوڑوں کے دردوں، اور خصوصاً جوڑوں کے دردوں میں جو گاؤٹ ہے اس کے لیے اسے مفید پایا گیا ہے۔ یہ جب اس کی پروونگ ہوئی تو اس وقت اس کی جو علامات سامنے آئیں، یا جو اس کی پروونگ ہوئی، آزمائش کی گئی، تو اس حوالے سے اس کی جو پہلی سمٹم تھی وہ اس نے جوڑوں کو متاثر کیا، اور جوڑوں کو پھر وہ ٹھیک بھی کیا۔ تو جوڑوں میں بھی خصوصاً گاؤٹ کے حوالے سے۔
اچھا، اس کے بعد ہے اگلا جو سٹیپ آتا ہے وہ ہے جلد، پھنسی، پھوڑے۔ اب دیکھیں ان چیزوں کو ذرا آپ ملانے کی کوشش کریں۔ جہاں جوڑوں کا درد ہوگا ڈیفینیٹلی سوزش ہوگی، بے شک گاؤٹ میں وہ اس کی اتنی انوالویشن نہیں ہوتی، لیکن جب بھی یورک ایسڈ کی مقدار خون میں بڑھے گی یا وہ کرسٹل جا کے کہیں جوڑوں کے ارد گرد وہ جمع ہوں گے تو اس کے بدلے میں لامحالہ سوزش پیدا ہوگی، وہ جگہ پہ ابھار آ جائے گا، یا بعض اوقات ڈراپسی کی جو کیفیت ہے وہ بن جاتی ہے، لیکن اس میں سوزش لازمی ہی آئے گی۔ تو جوڑوں کا جو درد ہے اس میں بھی جو بنیاد ہوتی ہے وہ سوزش ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جلد کو، تو جلد کی بھی بہت سی بیماریاں ہیں، لیکن یہاں پہ ہم ذکر کریں گے صرف پھنسی اور پھوڑا۔ پھنسی کیا ہے؟ بنیادی طور پر جو پھنسی ہے، پھنسی بھی وہ ایک جو جلد کی اندرونی تہہ ہوتی ہے اس کے اندر گہرائی میں، جہاں پہ ٹیشو ہے اس کی گہرائی میں جب سوزش پیدا ہوتی ہے، اس میں جلن پیدا ہوتی ہے، اس میں سرخی پیدا ہو جاتی ہے، اس میں پیپ پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ بنیادی طور پر یہ بھی ایک سوزش ہے۔ اس کی جو ابتدا ہے وہ بھی سوزش سے ہی ہوتی ہے۔ اب آگے آپ جائیں گے، آپ اس میں سورائسس کو دیکھ لیں، آپ اس میں سکن کے حوالے سے رنگ ورم کو دیکھ لیں، تو بنیاد آپ کو یہی ایک پھنسی ملے گی۔ اور اس میں ابتدائی جو سٹیج ہوتا ہے اس میں تکلیف ہوتی ہے، وہ گانٹھ سی بن جاتی ہے، ایک سخت قسم کی گلٹی سی بن جاتی ہے۔ تو آپ اس کے آگے آپ کینسر تک چلے جائیں گے، لیکن آپ کا واسطہ بنیادی طور پر اسی ایک گلٹی سے پڑے گا۔ تو یہ بھی جو پھنسی اور پھوڑے ہیں، تو یہ اس کی سکن کی جو ڈیزیز ہیں ان کی ابتدا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جوڑوں کے دردوں پہ یا پھنسی اور پھوڑوں پہ تو بنیادی طور پر ہم اس سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ ریڈیم برومائڈ تو انفلیمیشن کی ٹاپ کی دوا ہے۔ اب ہم کینسر میں جب دیکھتے ہیں ایلوپیتھک سائڈ پہ، تو وہ کیا دیتے ہیں؟ کینسر کی جو ٹریٹمنٹ ہے یا اس کا جو ابتدائی درجہ ہے اس میں سب سے زیادہ کس چیز کو پرائرٹی دی جاتی ہے؟ وہ لامحالہ اینٹی بائیوٹک ہے۔ وہ مختلف طرح کے مختلف طاقتوں کے اینٹی بائیوٹک ہوں گے، لیکن اس کی جو انیشل سٹیج کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے ایز اے اینٹی بائیوٹک۔ بعد میں اس کی کیموتھراپی یا اس کی جو مختلف جو درجے کے حوالے سے اس کی ٹریٹمنٹ ہے وہ تو اس کا اگلا درجہ آ گیا، لیکن بنیادی طور پر جب ابتدائی سٹیج ہوتی ہے، کہیں پہ بھی سوزش ہے، تو اس کے لیے ایلوپیتھک میں اینٹی بائیوٹک دی جاتی ہے۔ تو ہم اگر ریڈیم برومائڈ کا موازنہ کریں ایلوپیتھک اینٹی بائیوٹک سے، تو میرے خیال میں یہ ہمیں کسی حد تک اس اینٹی بائیوٹک کے قریب لے جائے گا۔ اگر ہم اس کی ایفیکیسی یا اس کے رزلٹ کی یا اس کی پروونگ کی بات کریں، تو یہ پھر ہم اس میں یہ بات کہتے ہوئے ہمیں کوئی شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ ریڈیم برومائڈ ہومیوپیتھی کا ایک بہترین اینٹی بائیوٹک ہے۔ اس طرح کی اور بہت سی میڈیسن ہیں، لیکن یہ بات ایک آ گئی تو میں نے یہ بات کہہ دی۔ اس طرح کی اور سوزش کے لیے بہت سی میڈیسن ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو جوڑوں کا درد ایک ہو گیا، اور اس کے بعد جلد کی پھنسی اور پھوڑے۔ اچھا، پھنسی تو وہ سوزش ہو گئی، وہی پھنسی جب بڑی ہو جاتی ہے، اس کا جو سائز ہے اس میں بڑا ہو جاتا ہے، اس میں پیپ پڑ جاتی ہے، اور پیپ پڑ کے جب وہ پھنسی پھٹ کے وہ پیپ باہر نکل جاتی ہے، تو پھر ہم اس کو پھوڑا کہہ سکتے ہیں۔ پھنسی اس کی ابتدائی جو درجہ ہے وہ ہے، اور پھوڑا اس کا جو اگلا درجہ ہے اس کو ہم پھوڑا کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر تلک ہم نے اس چیز سے یہ نکالا، نتیجہ ہم نے اخذ یہ کیا کہ یہ سوزش کے لیے، خواہ وہ جوڑوں کا درد ہے یا خواہ وہ جلد کے پرابلم ہے، لیکن بنیاد سوزش سے ہے، تو یہ اس کا جو دائرہ اثر ہے وہ آ گیا اس کا سوزش کا، تو یہ سوزش پہ بہترین کام کرتی ہے۔ اب فارماکوپیا اس کی جو ایک بڑی زبردست قسم کی علامات دیتا ہے، وہ دیتا ہے کارسینوما۔ آپ جانتے ہیں کہ کارسینوما کی ایک قسم تو ہے نہیں ہے، یہاں پہ تو درجن بھر سے زائد ہمارے پاس کینسر کے جو نسورس پڑے ہیں،
اور اس طرح مزید بھی آگے اس میں تحقیق ہو رہی ہے، اور بہت سی آنے والے دنوں میں کینسر کی بہت سی جو ہے نا اقسام وہ ہمیں سامنا کرنا پڑے گا ان سے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی یہی کہا کہ آپ کینسر تک چلے جائیں گے لیکن آپ بنیادی طور پہ سوزش کو نہیں بھول پائیں گے، کیونکہ اس کی جو ابتدا ہے، خواہ وہ کینسر ہے، خواہ وہ پھوڑا ہے، خواہ وہ ہلکی سوزش ہے، زیادہ سوزش ہے، لیکن بنیادی طور پر سوزش ہے۔ اب کینسر اور رسولیاں اور سرطان، گلٹیاں وغیرہ، تو یہ اس کا جو اگلا جو سٹیج ہے تیسرا پوائنٹ ہے کہ ریڈیم برومائڈ جوڑوں کے دردوں خصوصاً گٹھیا اور جلد میں پھنسی اور پھوڑوں کے لیے، اور پھر کینسر کے لیے، ان تینوں چیزوں کا آپ ذرا موازنہ کریں، تھوڑا سا سٹریس دیں، ان کے میکنزم کو سمجھیں کہ کینسر کی کیا کازز کیا ہیں اور گاؤٹ کی کیا کازز ہیں، یا جو سکن اریٹیشن ہے اس کی کیا کازز ہیں، تو یہ آپ کو ایک ہی چیز ملے گی۔ تو ہم اس پہ دیکھتے ہیں کہ کینسر کا جو درجہ ہے یا جو گلٹیاں ہیں، رسولیاں ہیں، وہ بھی اس کے القاء اثر میں آتی ہیں۔ تو گلٹی کیا ہے؟ گلٹی یا کینسر کیا ہے؟ اس کی سادہ سی تعریف کیا ہے؟ اس کی آپ جانتے ہیں، اس کی سادہ سی تعریف یہ ہے کہ جب بھی جسم کا کوئی آرگن یا کوئی ایک پارٹ جو ہے وہ اپنے جو اس کی جو طبی جو ساخت ہے اس سے اس کا سائز بڑھ جائے، تو وہ جب مزید بڑھتے کرونک ہو جائے تو وہ کینسر کی یا ایک خنزیری پھوڑے کی جو ہے نا وہ کیفیت یا شکل اختیار کر لیتا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ جناب یہ کینسر ہے۔ تو بنیاد کیا ہوئی؟ بنیاد بھی کینسر کی ایک ہلکی سی سوزش ہے، ایک ہلکا سی پھنسی ہے، وہ پھر پھوڑا بنتی ہے اور پھوڑے سے بڑھتے وہ کینسر کا درجہ اختیار کر جاتی ہے۔ تو اس چھوٹی سی گفتگو میں ہم ان تین چیزوں کا موازنہ کرتے ہیں، خواہ وہ جوڑوں کی سوزش ہو، خواہ وہ آپ کی سکن کی سوزش یا اس کی خارش یا اس کی ایریٹیشن وغیرہ ہو، یا پھر کینسر کا درجہ ہو یا رسولیاں ہوں، تو یہ ریڈیم برومائڈ کا القاء اثر اور جو اس کی پروونگ ہے، جب اس کو آزمایا گیا تو اس وقت اس کی جو یہ علامات آئیں، اور پتہ نہیں آپ کتنا عرصہ ہو گیا اس وقت سے آج تک دنیا اس سے مستفید ہو رہی ہے، اور یہ اینٹی کینسر ہم ریمیڈیز میں اس کو شمار کر سکتے ہیں، اور ہم اس کو مکمل طور پہ اس طرح ہم اس کی جو کوئی اتھینٹیکیشن تو ہم نہیں دے سکتے، لیکن ہومیوپیتھک ریمیڈیز میں یہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہ استعمال ہوتی آ رہی ہے اور لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ جب بھی کبھی اپنا علاج کروائیں تو ہمیشہ کسی مستند معالج سے، اور جو آپ سمجھتے ہیں، جہاں سے آپ مطمئن ہوتے ہیں کہ یہ معالج میرا دکھوں کا مداوع ہے وہ کر پائے گا، تو ایسے ہی لوگوں کے پاس آپ جایا کریں۔ ہر میرے جیسے نیم حکیم کے پاس نہ جایا کریں، بلکہ جو علم ابدان اور علم قرآن کو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جایا کریں، اور آپ کو شفائے حقیقی انشاءاللہ ضرور بر ضرور ملے گی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا، کیونکہ آپ کی ساری خوشیاں آپ کی صحت سے وابستہ ہیں۔ بہت شکریہ۔